السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ سے، آپ سے اور پوری امت محمدیہ سے محبت۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے۔ میں نے دیکھا آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے تو میں نے راستہ روک لیا، میں نے جانے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ تو اماں عائشہ نے کہا، حضور لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھوں تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرمانا۔ اور پھر کہا، اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرمانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی ہو کیا؟ تو اماں عائشہ نے کہا، جی حضور میں خوش ہو گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش تھیں اس دعا سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس مہربان اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اتنے پیارے نبی کا امتی بنایا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے محبوب تیری امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں کی امت کے لیے تھا۔ کوئی بھی امتی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی، پچھلے تمام نبیوں کا امتی، سب کے لیے تھا۔ ایک نیکی کرو گے 10 لکھی جائے گی۔ تو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا اللہ پاک میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے، کچھ زیادہ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ کے طفیل کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے اور میں کئی گنا کر دوں؟ تو کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی کہ کتنا زیادہ اجر ملے گا، اللہ پاک کتنا زیادہ کر کے دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا اللہ زد امتی کچھ اور زیادہ ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری کہ اے میرے محبوب تیرا امتی 1 روپیہ خرچ کرے گا تو 700 لکھوں گا۔ 700 گنا ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں اللہ پاک زد امتی، زد امتی، اور زیادہ کر دو، اور زیادہ کر دو۔ پھر اللہ پاک نے کہا، اچھا میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا،
کہ ہاں اللہ پاک اب ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اسپیشل دعا دی اور ان سب نبیوں نے مانگ بھی لی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک دعا دی اور کہا میرے حبیب مانگ لو۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں مانگتا۔ کہا کیوں؟ تو میں نے کہا میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا، میں یہاں یہ دعا نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم علیہ السلام کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی، ہر طرف یہی آواز آئے گی۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باپ اور بیٹے تھے، پر دونوں کہیں گے نفسی نفسی۔ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام باپ اور بیٹا، لیکن دونوں کہیں گے نفسی نفسی۔ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام باپ اور بیٹا، پر نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹا، لیکن کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی۔ اسی نفسی نفسی کے درمیان ایک صدا آئے گی، ایک آواز بلند ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے جو امت امت کہہ رہا ہے؟ یہاں تو کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا، سب کو اپنی جان کی پڑی ہے، تو یہ امت امت کون کہہ رہا ہے؟ تو پھر دیکھیں گے کہ یہ تو میرے اور آپ کے نبی، پوری کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلائے ہوئے آنسو بہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا رب میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ ہمارے لیے آنسو بہا رہے ہیں، جھولی پھیلا رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں۔ کتنا ان کی سنتوں پر ہم چلتے ہیں، کتنا ان کے فرمانوں پر چلتے ہیں، ہم کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، ہم کتنا درود پاک پڑھتے ہیں، ہم کتنے ان کے وفادار ہیں۔ اپنی اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں اور سوچئے گا ضرور کہ ہمارے پیارے نبی کی محبت اپنی امت کے لیے کتنی زیادہ ہے۔ اگر ہمارے پیارے نبی ہم سے اتنی محبت نہ کرتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا، ہمارا کیا حال ہوتا۔ ہم جس طریقے سے گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں نا، ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پیارے نبی کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے پیارے نبی جو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ہمارے لیے کتنی عظیم سعادت ہے یہ ہمارے پیارے نبی کی محبت، اور ہم ٹوٹل ان کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے تھوڑی سی محبت تو ہم کو بھی ان سے کرنی چاہیے، سچی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے دل کو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
محبت سے بھر دے، آمین۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو سنتوں پر چلنے اور چلانے والا بنا دے، آمین۔ اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجیے گا تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچے اور ہم سب اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر چل سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔